سیدتنا زینب و سیدنا حسن رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا قائم الصلاۃ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار نماز قائم فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ اے ابو ذر، جب تو صبح کرے اور کتاب اللہ میں سے کوئی ایک آیت سیکھ لے تو تمہارا یہ عمل تمہارے لیے 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے، اور جب تو صبح کرے اور ابواب علم میں سے کوئی ایک باب سیکھ لے تو یہ تیرے لیے 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ ہمارے ساتھ آپ جڑے رہیے ناظرین، کیونکہ آج انشاءاللہ انتہائی ممتاز بارگاہ میں چلیں گے۔ 6 ستمبر کا موقع ہے صاحب، اور دفاع پاکستان کا موقع ہے، تو دفاع اسلام کے لیے جن ہستیوں نے اپنی قربانیاں دی ان میں سے ایک ستارے کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ پہلے تو اس ذہن میں رہے کہ مصطفی فداکاروں کی جماعت اس کائنات کی سب سے عظیم اور بلند ترین جماعت ہے، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے ناظرین، جن کے مقام و مرتبے جیسا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، اور نہ ہی کوئی ہو سکتا ہے، جن کا انتخاب خود مالک دو جہاں نے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا۔ انہی عظیم ترین ہستیوں میں ایک ہستی ایک ایسے کمبل پوش ہیں کہ اگر وہ کسی بات پر قسم اٹھا لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسم کو ضرور پورا فرماتا ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں ناظرین کہ جنت جن کی مشتاق ہے۔ پورے 2.25 ارب کے مسلمانوں سے پوچھ لیجئے صاحب کہ آپ کس بات کے مشتاق ہیں، تو کہیں گے ہم جنت کے مشتاق ہیں، لیکن جنت ان کی مشتاق ہے۔ یعنی بدری صحابی ہونے کا تاج سر اقدس پر سجائے شہید ابن شہید حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ وہ عاشق رسول ہیں کہ شہادت جن کے گھرانے کی پہچان ہے، جو دین اسلام کی محبت میں صاحب ذوالہجرتین ہوئے، جو السابقون الاولون کے ممتاز شرف کے حامی ہوئے، جنہوں نے ابتدائے اسلام میں ہی صدائے اسلام پر لبیک کہہ کر اپنے آپ کو ان 7 افراد کی صف میں کھڑا کر دیا جو سب سے پہلے بانی اسلام کی آواز پر فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدائیں لگانے والے ہیں، جن کا گھرانہ فداکاری و جانثاری و قربانی، بلکہ یوں کہیے کہ دین اسلام کی راہ میں اپنا خون پیش کرنے میں بھی السابقون الاولون میں کھڑا ہے۔ یعنی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے بابا حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور والدہ محترمہ حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بھائی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جن کا شمار اسلام کے اولین شہداء میں ہوتا ہے، جو غلامی کی زندگی بسر کرتے تھے، کفار کی جانب سے بے انتہا تکالیف دیے جاتے تھے۔ ابو جہل نے ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی ہی بے دردی کے ساتھ شہید کیا، اور وہ اسلام کی پہلی شہیدہ کہلائیں۔ یعنی تا قیامت جتنے شہداء آئیں گے صاحب یہ ذہن میں رکھیے، پہلا نام جس شہید کا آئے گا وہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ پھر ابو جہل اور دیگر مشرکین کے حکم پر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کو تازیاں مار مار کے یعنی کوڑے مار مار کے شہید کر دیا گیا، اور ان کے بھائی عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ یعنی وہ گھرانہ ہے جن کا مبارک خون دین اسلام کی عمارت کی بنیاد میں ملا۔ اسی جذبہ قربانی کی مٹی سے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کے عشق کا وجود اٹھا کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی کفار کو کبھی رحم نہ آیا، کبھی ایمان سے لبریز سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا کرتے تھے تو کبھی پانی میں غوطے دے کر بے حال کر دیا کرتے تھے، اور کبھی آگ کے انگاروں سے جسم کو داغدار کر کے نڈھال کر دیا کرتے تھے۔ اسی لیے اچھوں کے اچھے اور سچوں کے سچے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آل عمار و آل یاسر سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہ سرکار نے وجہ وجود کائنات نے وعدہ فرمایا ہے، بلکہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ جس نے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھا
اللہ تعالیٰ نے اسے مبغوض رکھا، یعنی اللہ اس سے غضبناک ہوگا۔ شیطان سے جنگ کرنے اور اس کا حلیہ بگاڑنے والے سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں، غزوہ حنین میں، فتح مکہ کے موقع پر، غزوہ تبوک سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شرکت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا جانثاری کا جو وعدہ تھا وہ مکمل طور پر سچ کر کے دکھایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے شیطان سے پناہ دی ہوئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سراپا ایمان تھے، آپ کی رگ رگ، گوشت پوست اور ہڈی ہڈی ایمان سے لبریز تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پاک اور مبارک ہستی ہیں جن کے لیے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمار کو سر سے لے کے پاؤں تک ایمان سے بھر دیا۔ عمار کے خون اور گوشت میں ایمان سرایت کر چکا، یعنی پریویل کر چکا ہے ان کے وجود کے اندر، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نقش قدم پر چلنے اور ان کا طریقہ اپنانے کے لیے رہنمائی فرمائی۔ زہد و تقوی ایسا کہ عبداللہ بن حذیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1 درہم کے بدلے راشن خریدتے ہوئے دیکھا، پھر انہوں نے راشن اپنی کمر پر اٹھا لیا، حالانکہ وہ اس وقت کوفے کے امیر تھے صاحب، یہ ذہن میں رکھیے گا، یعنی کوئی پروٹوکول نہیں تھا، بس وہ لاد کے بوری کو چل دیے وہاں سے۔ یہ آپ کا فقر تھا اور یہ آپ کا انداز تھا۔ یہ آغاز کرتے ہیں صاحب، اور ہمارے ساتھ ظاہر ہے جو شخصیات تشریف فرما ہیں، یقیناً کسی محتاج نہیں، پہلی شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب تشریف فرمائے، دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی صاحب تشریف فرمائے، تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب تشریف فرمائے۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور آخر میں انشاءاللہ ملک کے معروف سینئر سناخہ جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ آپ جڑے رہیے گا، کیونکہ انشاءاللہ آج آخر میں کچھ مجھے آپ سے 6 ستمبر کے حوالے سے یوم دفاع کے حوالے اس پاکستان اور افواج پاکستان کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ علامہ صاحب آغاز کرتے ہیں آپ سے، یہ ذرا بتائیے سب سے پہلے، میں تو ظاہر ہے اس لفظ کے سحر کے اندر اور اس کی حلاوت اور اس کی یوں کہیے کہ مٹھاس کے اندر کھویا ہوا ہوں کہ اللہ نے کیا مقام آپ کی والدہ کو عطا کیا کہ رہتی دنیا تک جتنے شہداء آئیں گے، ٹاپ آف دا لائن جو پہلا نام ہے، جہاں سے سمجھ لیجئے کہ شہادت کا دروازہ کھل رہا ہے ناموں کا، وہ پہلا نام حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو میرا خیال ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شخصی و خاندانی تعارف سے آغاز کیجئے، اور اس عظیم خاندان نے کس انداز سے قبول اسلام کیا، اور پھر ان کے والدین اور بھائی پر جو ظلم و ستم کا بازار گرم ہوا اور شہادت کا جام نوش کیا، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو پروگرام ہے حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ہمیں اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ جو ابتدا ہوتی ہے اس وقت کے جو مصاحبین ہوتے ہیں بعد میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں بھی آ جائیں تو کبھی بھی اس مرتبے کو نہیں پا سکتے 100%، جنہوں نے تنہائی میں، تنگی میں، دقت میں اور سٹارٹ کے اندر ساتھ دیا ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سابقون الاولون کے اندر شامل ہیں، من المہاجرین میں ہیں، اور ان کو جو اللہ تعالیٰ نے مراتب عطا کیے، 2 ہجرتیں بھی کرنے کا شرف عطا کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو ابتدا ہے، ان کے اصل میں ایک چچا تھے جو یمن سے آئے تھے مکہ میں، یہاں ان کا حریث نام تھا، ان کو یہاں پر قتل کر دیا گیا۔ تو آپ کے والد محترم جو یاسر تھے اور ان کے ساتھ ان کے 2 بھائی حارث اور مالک، یہ مل کے اپنے اس بھائی کو تلاش کرنے کے لیے آئے۔ جب مکہ میں پہنچے تو یہاں آ کر پھر پتہ چلا کہ یہ کیفیت بن چکی ہے، تو وہ قتل ہو چکے ہیں۔ ان کو کعبۃ اللہ سے محبت ہوئی تو یاسر ادھر ہی رک گئے اور باقی دونوں بھائیوں کو واپس بھیج دیا۔ اب مکہ کے اصول کے مطابق جس طرح اب بھی وہ کسی نہ کسی کا اقامہ لینے کے لیے کوئی کفیل بنایا جاتا ہے عرب میں، تو وہاں ضرورت تھی کہ کسی کو اپنا کفیل یا حلیف بنایا جائے، تو انہوں نے حلیف بنا لیا ابو حذیفہ کو، جو کہ ابو حذیفہ بن مغیرہ، یہ ابو جہل کا حقیقی چچا تھا۔ تو لیکن یہ ایک اچھے ذہن کا تھا، اور یہ ابو حذیفہ وہی ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عین شباب کا دور تھا اور جب بیت اللہ شریف کی تعمیر ہوئی تھی، تو اس وقت بیت اللہ شریف کی تعمیر کے ساتھ، تکمیل کے ساتھ جو حجر اسود کے نصب ہونے کا جھگڑا پڑا، تو اس کو ختم کرنے کے لیے اسی نے تجویز دی تھی کہ کل صبح جو سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہوگا وہی اس کو نصب کرنے کا حق رکھتا ہے۔ تو یہ وہ ابو حذیفہ ابو جہل کا چچا ہے، انہوں نے اس کو اپنا حلیف بنا لیا۔
تو جب ان کے پاس کچھ عرصہ یہ رہے تو پھر ان کی باندی تھی سمیہ، اس نے اپنی اس باندی کے ساتھ حضرت یاسر کا نکاح کر دیا، شادی کر دی، تو پھر ان سے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ تو حضرت عمار کے ساتھ ان کے بعد ایک اور بھائی تھے عبداللہ، تو یہ 2 بھائی تھے، یہ دونوں پیدا ہوئے۔ اب اس کے بعد وقت گزرتا گیا، اچھا گزرتا گیا، ابو حذیفہ نے ایک روایت تو یہ ملتی ہے، شاذ روایت ہے کہ اس نے بھی اسلام قبول کر لیا، لیکن بہرحال سمیہ اس کی باندی تھی تو اس نے یہ ابو جہل کو دے دی، تو ابو جہل کی ملکیت میں آ گئی۔ اب جو عرب کا ماحول تھا اس کے مطابق غلام جو اپنے آقا کے پوچھے بغیر کوئی بھی معاملہ کسی سے نہیں کر سکتا، اگر کوئی کرتا تو وہ اس کو سزا دیتا، تو مالک کو ہر قسم کے حقوق حاصل تھے۔ اب یہاں پر یہ ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دور رسالت میں آپ اس کو لوگوں کے سامنے روشناس کروایا، تو اب لوگ جوک در جوک آنے لگے، تو ابتدا میں آنے والوں میں حضرت سمیہ بھی شامل ہوئیں، حضرت سیدنا یاسر بھی شامل ہوئے، حضرت عمار بھی شامل ہوئے، اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ بھی شامل ہو گئے۔ اب ان کی حضور سے محبت یہ ابو جہل کو تو کسی صورت میں بھی برداشت نہیں تھی، تو اسی لیے اپنی باندی کے طور پر ان پہ وہ ظلم و ستم بہت زیادہ روا رکھتا، اور وہ ہر ظلم و ستم برداشت کرتی۔ اور جب ان کے قبول اسلام کا وقت ہوا ہے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ ایک روایت کے مطابق جو ہے وہ 7 لوگوں میں مردوں میں آپ کا نمبر آیا 7واں، اور ایک روایت کے مطابق اس کے بعد بہرحال یہ السابقون الاولون کے اندر شامل ہوئے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے ہر قسم کے ظلم و ستم کے سامنے تنہا ہی نہیں بلکہ آپ کے پورے خاندان نے ہر قسم کا ظلم و ستم برداشت کیا ہے، اور دین اسلام سے سر منہ انحراف کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اور اتنے ظلم ہوتے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پشت مبارک پہ وہ نشانات پڑ گئے تھے، اور بعد میں جب ایک موقع پر کسی نے دیکھا تو اس وقت انہوں نے پوچھا آپ کی کمر پہ بڑے نشانات ہیں، تو آپ فرماتے کہ مجھے وہ پہنا دی جاتی تھی زرہ لوہے کی، اور وہ بھی گرم ہوتی، پھر زمین بھی گرم ہوتی، پھر آگ بھی جلائی جاتی، اوپر سے سورج کی بھی گرمی ہوتی، اور اس کے اندر مجھے لٹا کے پھر مجھے مارا جاتا اور کہا جاتا کہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو محبت کا دعویٰ کرتے ہو اس سے پیچھے ہٹ جاؤ، لیکن آپ فرماتے کہ میں وہ ظلم و ستم برداشت کرتے ہوئے بے ہوش ہو جایا کرتا تھا، لیکن میرے منہ سے کبھی بھی حضور کی غلامی سے پیچھے ہٹنے کا کوئی لفظ بھی ادا نہیں ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ یقیناً دوسروں کے لیے مشعل راہ بنے کہ آگے آنے والے لوگ جو ہیں ان کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ ایسا آسان معاملہ نہیں ہے، آپ کو ایسے ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر کرنا پڑے تو اس طرح آپ لوگوں نے ثابت قدم بھی رہنا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو تصوف کے اندر امام ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تصوف کی تعریف کی ہے، وہ فرماتے کہ تصوف کہتے ہی اسی کو ہیں کہ آخرت کی نعمتوں کے حصول کے لیے آپ دنیا کے مصائب اور تشدد اور ظلم و ستم برداشت کریں۔ تو اس حوالے سے دیکھیں تو پھر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا خاندان تصوف کا امام نظر آتا ہے کہ آپ نے وہ ظلم و ستم برداشت کیے جو دوسروں کے لیے بھی مشعل راہ بنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو ان کے اوپر کرم نوازی کی، اب تھوڑا سا وہ نام کا بھی، چونکہ ابو حذیفہ کی وہ تجویز اچھی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی لوگوں کے سامنے باعث شرف بنی، تو جب ہجرت فرمائی انہوں نے تو وہاں پہ حضرت حذیفہ بن یمان تھے، تو حضور نے وہ حذیفہ نام کی نسبت سے ان کو حضرت عمار بن یاسر کا حلیف بنا۔ سبحان اللہ۔ بات آگے بڑھاتے ہیں، اس میں ایک بات جو بڑی اہم ترین ہے اور وہ ابتدائی سوال میں شامل تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس پہ آپ تھوڑا سا ربط بنائیے کہ ایک تو یہ کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جس طرح سے ظلم و ستم ہوتے تھے، اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نگاہ سے ان ظلم و ستم کو دیکھا کرتے تھے، اور ظاہر ہے سرکار علیہ السلام کا دل جو ہے بڑا پسیج جاتا تھا، اور حضرت عمار اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی آل پہ خاص طور پہ آپ جو ہے وہ اپنی رحمت کی نگاہ بھی فرماتے تھے، بشارتیں بھی ان کے لیے دیتے تھے۔ لیکن اس سے پہلے وہی بات ہے کہ آپ کے والدین کی جو شہادت ہے وہ بھی ظاہر ہے دنیا اسلام کا ایک ایسا یوں کہہ لیجئے کہ خاص حوالہ ہے کہ جیسے ابتدا میں آپ نے کہا کہ جو ابتدائی لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، ظاہر ہے جو بات کے آنے والے ہیں آپ ان کو فراموش تو کسی صورت نہیں کر سکتے، اور اللہ ہی بہتر جانے کس کا کیا مقام مرتبہ ہے، لیکن ابتدائی لوگوں نے جو قربانیاں دی ہیں اس صف میں آپ جو ہے وہ پہلے کھڑے ہیں، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جنید اقبال نے کہا تھا کہ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان آئے ہائے۔ اگر صبر و استقامت کی کوئی مجسم صورت دیکھنی ہو تو وہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔
آپ پر ظلم کے، اذیت کے، دکھوں کے، درد کے وہ پہاڑ توڑے گئے کہ اگر وہ دکھ اور تکالیف کسی پہاڑ پر ڈالی جاتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. یقیناً کوئی دو لیکن رائے آپ نشہ توحید کے اندر ایسے مخمور تھے کہ توحید کا جو بیج اللہ نے آپ کے دل میں بو دیا تھا، قیامت تک کوئی اس کو آپ کے دل سے اکھاڑ نہیں سکا. اللہ اللہ. اس اذیت کی صورتیں کیا تھی؟ آپ خود، آپ کی والدہ حضرت سمیہ، آپ کے والد حضرت یاسر، آپ کے بھائی حضرت عبداللہ بن یاسر اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود، یہ 4 نفوس قدسیہ، ان کے بارے میں سیرت نگار لکھتے ہیں کہ روز مکے میں ایک تماشا لگتا تھا. اللہ. ان 4 کو لایا جاتا اور ان کو لوہے کی زریں پہنا کر عرب کی چلچلاتی دھوپ میں تپتی ریت پر لٹایا جاتا. کبھی پانی کے اندر غوطے دیے جاتے، کبھی آگ کے دہکتے ہوئے انگاروں سے جسم کو داغا جاتا، کبھی ان کی پیٹھ پر کوڑے برسائے جاتے. یعنی ایسے مظالم تھے کہ جہاں انسانیت شرما جاتی ہے. یعنی آپ یہ، میں اس تصور کو ایک لمحے تصور میں لے کے آ رہا ہوں کہ آج اگر 40 45 50 ڈگری سینٹی گریڈ اگر گرمی ہو جاتی ہے، آپ فل سلیوز کی شرٹ پہنتے ہیں تو آپ بار بار آستینوں پر چڑھا رہے ہوتے ہیں. بالکل. وجہ اس کے کہ لوہے کی زرہ اس وقت کی مکے کی گرمی اور شدت میں. اللہ. اور پھر ان سارے مظالم کے ساتھ جو ان کا صبر و استقامت تھا وہ اپنی مثال آپ. اللہ. اب اس میں سب سے پہلی جو صورت تھی وہ آپ کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تھی کہ دردناک طریقے سے ان کو شہید کیا گیا. اور وہ جو ان کی شہادت تھی وہ تاریخ اسلام کے اندر شہادت کے باب میں پہلی شہادت قرار پائی ہے کہ جب شہادت کا تذکرہ ہوگا تو پہلی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو والدہ ہیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. پھر آپ کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ وہ جو نشانات تھے دکھ کے، درد کے، تکلیفوں کے، پوری زندگی آپ ان نشانات پر فخر کرتے رہے اور فخر سے بتاتے رہے کہ یہ نشان کیسے ہیں. ایک مرتبہ جب کرتا اٹھایا تو ایک شخص نے پوچھا کہ آپ کی پوری پیٹھ کے اوپر نشان ہی نشان ہے. آپ نے فخر سے بتایا، فرمایا یہ وہی نشان ہے جو اسلام قبول کرنے کی پاداش کے اندر مکے کی تپتی ہوئی ریت پر مجھے لٹایا گیا تھا، آگ کے انگاروں سے دہکا کر میرے پیٹھ کو داغا گیا تھا اور مجھے نشانات پر فخر ہے کہ اسلام کے لیے یہ نشان میری پشت پر لگے ہیں. یہاں محبت کا ایک فلسفہ ہم نے سمجھنا ہے اور اگر وہ سمجھ آ جائے تو ایک بڑی اہم بات ہمارے ذہنوں میں راسخ ہو جائے گی. وہ یہ ہے کہ محب کے لیے اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہوتی کہ اس کا محبوب اس کو اس حالت میں دیکھ لے. اور محب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ سارا زمانہ تو دیکھ رہا ہے، کاش وہ محبوب جس کے لیے میں درد برداشت کر رہا ہوں، تکلیف برداشت کر رہا ہوں، ایک مرتبہ وہ ظاہری نگاہوں سے مجھے اس حالت میں دیکھ لے. کیا اچھی بات آپ کر رہے ہیں. جب محبوب اپنے محب کو اس حالت میں دیکھ لیتا ہے تو محب کے لیے اس سے بڑا مرہم کوئی نہیں ہوتا. اور پھر محب کے لیے درد درد نہیں رہتا، تکلیف تکلیف نہیں رہتی، غم غم نہیں رہتا. اور ایسا ہی ہوا. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر اس مقام سے گزرے جہاں انہی 4 نفوس قدسیہ کو ظلم ڈھایا جا رہا تھا، تپتی ریت پر لٹایا گیا تھا. آقا کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے ان کو دیکھا اور دیکھ کر ارشاد فرمایا صبرن آل عمار فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ. فرمایا اے آل یاسر تم صبر کے ساتھ چمٹے رہو، اللہ نے تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ کر دیا ہے. اچھا ایک بات بتائیے، وہ جو ابو جہل نے، ملعون نے انتہائی یوں سمجھ لیجئے کہ دردناک انداز میں جو آپ کی والدہ کو شہید کیا، وہ منظرنامہ بھی کیسا؟ میں دیکھیے جنید بھائی اسی طرف آ رہا ہوں کہ اگر ہم اس ظلم و ستم کی تاریخ کو دیکھیں نا، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر کبھی کوئی شکوہ نہیں آیا، کوئی شکایت نہیں آئی، درد اور تکلیف کا کبھی انہوں نے بطور شکوہ بے صبری کا اظہار نہیں کیا. ایک موقع ایسا تھا جہاں ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور وہ ضبط کا بندھن جب ٹوٹا تو تب بھی شکایت نہیں کی بلکہ اپنا دکھ کم کرنے کے لیے روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور روتے ہوئے عرض کیا سرکار اب تو حد ہو گئی ہے، جس طرح میری والدہ کو شہید کیا گیا ہے، جس دردناک طریقے سے ابو جہل نے شہید کیا ہے تو اب انتہا ہو گئی ہے اور اب یہ دکھ اور یہ تکلیف بس آپ دعا فرما دیں. تو اس وقت بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمار تم صبر کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا ہے. اس موقع پر اس دکھ کو پھر دوسرا موقع حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان 4
ہزاروں ہستیوں کو وہاں تکلیف دی جا رہی تھی، اور میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ہم اس مقام سے گزرے تو پھر حضور نے فرمایا یا اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے، اور تو نے ان کی مغفرت کاری ہی دی ہے۔ اور ایک منظر یہ ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ میں ڈالا گیا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے ہیں، اور وہ منظر یہ ہے کہ حضور نے اپنا دست شفقت حضرت عمار بن یاسر کے سر پہ رکھا، اور سر پہ رکھ کے فرمایا یا نار کونی بردن و سلامن علی عمار کما کنت علی ابراہیم، اے آگ تو عمار پر اس طرح ٹھنڈی ہو جا جیسے ابراہیم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی۔ آپ کے والد گرامی حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوڑے مار مار کے شہید کیا گیا، اور آپ کی والدہ محترمہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناف کے نیچے نیزہ مار کے جو ہے ابو جہل نے شہید کیا۔ میں ابھی ایک بات سوچ رہا تھا کہ یہ مشکل ترین مرحلہ کیسے گزارا ہوگا حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ ابتدائے اسلام میں اس طرح کی تکالیف کو برداشت کرنا، یہ یقیناً اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آپ ہی کا خاصہ ہے۔ اچھا، اب جب یہ ظاہر ہے آپ نے وہ قربانیاں دے دیں اللہ کی بارگاہ میں اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین پہ، تو پھر احادیث میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے جو فضائل ہمیں ملتے ہیں، جو مناقب ملتے ہیں، خاص طور پہ سرکار علیہ السلام کی زبان مبارک سے، یہ کیسے کمال ہے؟ پھر سرکار علیہ السلام اور ان کے گھرانے سے جو آپ کی محبت ہے وہ کیسی دیدنی ہے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جنید بھائی، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب وہ عظیم اور جلیل القدر صحابہ میں سے ایک عظیم صحابی ہیں جن کو السابقون الاولون کا درجہ ملا ہوا، اور پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے عظیم نعمتوں کو بشارت کی صورت میں آپ کے اوپر انڈیلا گیا۔ اللہ جو جملہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا، وہی جملہ حضرت عمار بن یاسر کے لیے فرمایا۔ وہ کیا؟ فرمایا کہ جدھر عمار جائیں گے حق ادھر جائے گا، جدھر حق جائے گا عمار ادھر جائے گا۔ اللہ، کہ ہمیشہ حضرت عمار بن یاسر حق کے ساتھ وابستہ رہیں گے۔ اللہ، اور اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے جب تمام روحوں کو غور سے ملاحظہ فرمایا تو اس میں جو سب سے زیادہ محبتوں والے جان نثار تھے ان کو میرے صحابہ بنایا۔ بے شک۔ اور جنید بھائی، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بڑا کمال ہے کہ اس نے بے مثال لوگوں کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صحابی بنایا۔ ٹھیک۔ اگر ہم آج کے دور میں صرف تکلیفیں سنیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ایسا ہیں۔ ہی ہے۔ انہوں نے کتنی ہمت اور قوت سے برداشت کی۔ اصل حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کرنے والے تھے۔ ایسا ہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو بخاری نے بیان کیا، مشکات میں موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لا الہ الا اللہ کہہ دے پھر وہ چھوڑے نا، چاہے وہ جلا دیا جائے یا ذبح کر دیا جائے۔ اللہ، اس کی بہترین مثال ان دونوں اس خاندان کی صورت میں نکلتی ہے۔ اللہ۔ اور حضرت علقمہ کہتے ہیں کہ میں ملک شام میں گیا تو میں نے وہاں کسی سے پوچھا کہ یہاں کے سب سے فضیلت والے بندے کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب میں ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا تو میں نے پوچھا کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کون ایسا شخص ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے محفوظ رکھا ہوا ہے؟ اللہ۔ تو فرمایا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ۔ یہ دیکھیں، یہ انبیاء کا وصف ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو شیطان سے بچا کے رکھتا ہے، اور سارے انبیاء کو کوالٹی دی لیکن محفوظ رکھا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی کہ آپ سے وہ حصہ ہی جدا کر دیا گیا۔ اور حضرت عمار بن یاسر کو، اور آپ اس پہ فخر کیا کرتے تھے کہ لوگ انسانوں سے لڑتے ہیں، میں انسانوں سے بھی لڑا، میں شیاطین سے بھی لڑا۔ اور کہا ایک دن میں کہیں پانی لینے کے لیے گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں کوئی پانی سے روکے تو اس کا مقابلہ کرنا، اس کو جواب دینا۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر کے بارے میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے کو اختیار کرنا۔ یہ اور اہل بیت کے ساتھ جو ان کی محبت ہے، اس میں دو بڑے اہم واقعات میں عرض کرنا بتائیے۔ حضرت عمار بن یاسر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، آپ کے متعلقہ افراد سے اتنی محبت تھی اور ادب بھی تھا۔ محبت میں ادب ہو تو اس محبت کا انداز ہی نرالا ہوتا۔ اللہ، جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہیں سفر کرتے تھے تو رات آرام کا وقت آتا
تو دیکھتے حضرت علی المرتضیٰ کدھر سوئے ہوئے، جہاں حضرت علی المرتضیٰ کے قدم ختم ہوتے وہاں سے نیچے اپنا سر رکھتے اللہ، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت ہیں تو میں نے ادب و احترام کیا، ادب کا مقام، یہ ادب کا اعلیٰ مقام تھا کہ اپنے آپ کو ان سے نیچے رکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ اتنی محبت اور انس تھا کہ کسی سے سنا کہ اس نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازیبہ جملہ کہا تو فوری طور پہ چہرہ سرخ ہو گیا اور جلال میں آئے اور فرمایا تمہیں پتہ نہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ وہ عظیم المرتبت شخصیت ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دنیا اور آخرت میں میری بیوی۔ اللہ، اتنا ادب و احترام اہل بیت کا کرتے تھے، اور صرف یہ نہیں بلکہ جو اہل بیت کے افراد میں شامل ہے۔ حضرت امام حسن کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت امام حسن کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑی کم عمر تھی آپ کی، تو حضرت عمار بن یاسر سیدنا صدیق اکبر کی سنت کو پورا کرنے کے لیے ان کو اپنے کندھوں پہ بٹھاتے تھے، ان کے ہاتھ بھی چومتے تھے، اور کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے حضرت عمار بن یاسر حضرت امام حسن کے پیر بھی چوما کرتے تھے، اور بتاتے تھے کہ اہل بیت کے افراد کے ساتھ محبت ہی آخرت میں کامیابی کا ذریعہ۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، بس وہی بات ہے کہ سرکار علیہ السلام جن کو جنت کی بشارت دیں اور جنت جن کی مشتاق ہو وہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ انشاءاللہ وقفے سے لوٹیں گے تو آپ کو یہ بھی بتلائیں گے صاحب کہ کس طرح سے شیطان، ایک واقعہ بڑا کمال ہے وہ انشاءاللہ، چونکہ وہ بات جو ہے وہ اپنا منقطع ہوئی تھی، وہ شیطان سے ایک آپ کی لڑائی ہوئی تھی، وہ کیا ہوئی تھی وہ آپ کو بتائیں گے، اور دنیا سے جو آپ کی بے رغبتی تھی صاحب کمال تھی۔ درود پاک سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، لوٹ کے انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ تو جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور ایک ایسی ہستی جنہوں نے دفاع اسلام کے لیے، اور ایک ایسا گھرانہ کہ جنہوں نے دفاع اسلام کے لیے، اسلام کی محبت میں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت میں وہ قربانیاں صاحب پیش کی ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بلکہ یوں کہیے کہ جو آج ہم دین اسلام کو بڑا فار گرانٹڈ لیتے ہیں، اگر ہم صرف عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی کو صحیح طور سے ناظرین پڑھ لینا تو خدا کی عزت و جلال کی قسم ہم دین کی اصل حقیقت اور اس کی حقانیت کو بہت آسانی سے سمجھ لیں گے کہ کتنی قربانیوں کے بعد یہ دین ٹریول کر کے آج ہمارے گھر میں پہنچا ہے۔ علامہ صاحب، ایک بات جو بڑی خاص ہے وہ یہ کہ ایک طرف تو ظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام دیا، دوسرا آپ کا جو زہد و تقویٰ تھا اور دنیا سے جو آپ کی بے رغبتی تھی، آپ نے وہ عمارت کے بارے میں بتانا ہے، جب آپ کو کوفے کی امیری ملی ہے تو اس وقت کیا کیفیت تھی، پھر عبادات آپ کی، پھر وہ جو شیطان سے آپ کی لڑائی ہوئی ہے اور وہ جو جنگ آپ جیتے ہیں وہ کیا واقعہ تھا، ذرا وہ بھی بتائیے۔ جی یقیناً حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا تبار وہ ہے جو ابتدائی کشتہ عشق مصطفیٰ ہے، تو اب اس کے تقاضے بھی آپ جانتے تھے اور اس کو شروع سے ہی پورا کرتے ہیں، اگر بلکہ میں یہ بات کہہ دوں کہ ابھی تو 5 نمازوں کی فرضیت بھی نہیں ہوئی تھی، صرف عشق مصطفیٰ ہی فرض تھا، تو یہ اس وقت وہی ادا کر رہے تھے اور پورا خاندان آباد۔ کیا اچھا جملہ۔ اب اس میں ہم آگے دیکھتے ہیں، جہاں تک وہ شیطان کے ساتھ کشتی کی بات ہے تو اس سے پہلے میں 1-2 باتیں اور عرض کرنا چاہوں گا۔ تہذیب الکمال کے اندر امام عزی نے بیان کیا ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ پورے کا پورا خاندان جس کے اس وقت جتنے بھی افراد موجود تھے ان سب نے مل کر ہجرت کی ہے، تو یہ شرف بھی صرف حضرت عمار بن یاسر کو حاصل ہوا۔ درست۔ تو یہ کوئی معمولی شرف نہیں ہے، بلکہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ میاں بیوی کی حیثیت سے ہجرت فرمائی تھی، باقی لوگ جو ہیں وہ تنہا جو ہے ہجرت کرتے رہے، لیکن ان کو جتنے بھی افراد موجود تھے وہ سب کے سب مل کے انہوں نے ہجرت کا شرف حاصل کیا۔ بے شک ایسا۔ اور پھر جہاں تک یہ بات آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دور مبارک کے اندر آپ کا جو زہد و تقویٰ کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، آپ کا زہد و تقویٰ جو تھا وہ حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کے ساتھ بلکہ ان کی قربت کی مزید برکت حاصل ہوئی۔ اللہ، آپ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ ایک سفر میں تھے، تو وہاں پر ہم سفر میں جب
سٹے کیا ہم نے تو آرام کرنے لگے، ایک کھجور کے درخت کے نیچے خالی زمین پر ہی دونوں لیٹ گئے، حضرت مولا علی بھی اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے اپنے قدم لگا کے ہمیں بیدار کیا، ہمارے جسموں پہ اس وقت مٹی خوب لگ چکی تھی اور حضور ہماری حالت دیکھ کر جو ہے مسکرا رہے تھے۔ اللہ، تو یہ آپ کا ایک زہد و تقوی ہے کہ اتنی اس کیفیت میں نہیں کوئی اچھا بستر ہو میرے لیے، یہ وہ ایسے تقاضے نہیں ہیں۔ اور یہی چیز جو ہے وہ آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے لوث محبت کے جب حضور علیہ السلام نے ان کو ایک سفر کے دوران پانی لینے کے لیے روانہ کیا، جہاں آگے کنواں تھا تو سٹے ایک اور جگہ پر تھا، تو جب انہوں نے مشق اٹھائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ان کو ارشاد فرما دیا کہ آگے تم جاؤ گے تو کوئی تمہیں روکے گا، تو اس کے روکنے سے تم نے رکنا نہیں ہے، پانی ہر حال میں لے کے آنا ہے۔ تو یہ ایک اور آزمائش بھی سمجھ لیں، اور ان کو ساتھ ڈھارس بھی بندھا دی۔ تو جب یہ گئے تو فرماتے ہیں کہ وہاں پہ ایک سیاہ فام حبشی جو ہے وہ بہت ہی مضبوط جسم والا، وہ مجھے نظر آیا، میں پانی لینے لگا تو وہ مجھے روکنے لگ گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مجھے یاد تھا، تو میں اسے پھر لڑا جھگڑا، اور اتنی شدت ہوئی کہ وہاں سے ایک پتھر اٹھا کے میں نے زور سے مارا، اس کے چہرے پہ لگا اور اس کے ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی، خون نکلنا شروع اور وہ گر گیا۔ اور میں بڑے آرام سے وہاں سے پانی لے کے آیا، جب حضور کی خدمت میں پیش کیا تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات فرما دی۔ آپ نے فرمایا کوئی ملا تھا، تو انہوں نے عرض کیا حضور وہ ملا تھا، ایک حبشی تھا اس طرح، تو میں نے اس طرح کر کے اس سے جو ہے وہ پانی حاصل کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ جانتے تو کون ہے؟ آپ نے عرض کیا حضور میں نہیں جانتا، فرمایا وہ شیطان تھا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا وہ حضرت ابو ہریرہ کا واقعہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، کھجوروں کی آیت الکرسی والا بھی ایک اور واقعہ بھی آتا ہے نا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ غلامان مصطفیٰ ہر حال میں شیطان پہ حاوی ہوا کرتے ہیں، شیطان ان پہ کبھی غلبہ نہیں پا سکتا۔ تو وہ جو اس نے کہا تھا خود الا منہم عبادک المخلصین، جو تیرے مخلص بندے ہیں وہ ان پہ میرا غلبہ نہیں ہوگا، وہ انہی کی طرف اشارہ ہے۔ تو اب آگے دیکھتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب ان کو امیر کوفہ بنا کر روانہ کیا تو ساتھ میں ایک لیٹر دیا، ان کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو وہاں پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو کمال کے جملے لکھے ہیں، آپ فرماتے قد بعثت الیکم عمار بن یاسر وابن مسعود معلما ووزیرا، یہ تمہارے پاس عمار بن یاسر اور عبداللہ بن مسعود آ رہے ہیں، یہ وہ ہیں جو سکھائے ہوئے بھی ہیں، حکومت کے معاملات ادا کرنے پہ بھی قدرت رکھتے ہیں، ان کے اوپر کوئی آزمائش تجربہ کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ اور فرمایا وَهُم مِّن نُجَبَائِ، یہ نجبا میں سے ہے، من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن اہل بدر فاسمعوا، یہ اہل بدر میں سے، خبردار کوئی ان کی حکم عدولی نہ کرے، ان کی باتیں توجہ سے سننی۔ اور یہ وہی ہے کہ جب حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کو ایک موقع آیا کہ آقا نے خود ان کو مبارکباد عطا کی، اور وہ کیسے کہ جب جنگ بدر کے اندر ابو جہل قتل ہوا تو حضور نے خود ان کو مبارکباد دی اور فرمایا عمار تمہیں مبارک ہو، تمہاری ماں کے قاتل کو اللہ تعالیٰ نے قتل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ یہ دیکھیے اپنا پروفیسر صاحب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جہاں زہد و تقوی، جہاں دنیا سے بے رغبتی کا تصور، جہاں عبادات کا ذوق، جہاں آپ کے اندر اتنی برداشت، اتنی قوت عطا کی، وہاں شجاعت و بہادری بھی آپ کی کمال تھی، اور غزوات میں آپ کا کردار بھی کمال تھا، تو علمی مقام بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت عطا کیا تھا، اس پہ بھی گفتگو کی ذرا۔ جنید بھائی، نبی علیہ السلام نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا مولی ایمان الا مشاشی ہی، عمار بن یاسر کے تو جوڑوں میں ایمان داخل ہو چکا ہے، یعنی ان کی رگ رگ کے اندر اور ہڈیوں کے جوڑوں تک ایمان داخل ہے، پورے وجود میں پریویل کر پورے وجود کے اندر سر سے پاؤں تک ایمان ہی ایمان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیرت نگاروں نے یہ لفظ لکھے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ جہاں سرکار موجود ہوں اور میں وہاں موجود نہ ہوں۔ اسی بنیاد پر بدر سے لے کر تبوک تک جتنے غزوات ہیں وہاں آپ نے اپنی فداکاری کا اور جانثاری کا مظاہرہ کیا۔ تاریخ اسلام کا پہلا معرکہ ہے جس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدری صحابہ سے فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت تمہاری ذات سے واقف ہے اور اس نے تمہارے لیے یہ اعلان فرمایا کہ تم بھی کچھ بھی کرو تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہو چکا ہے۔ اس غزوہ بدر کے اندر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے، اور صرف شریک نہیں تھے، اس طرح سینہ تان کر شیروں کی طرح لڑے کہ 4 کافروں کو واصل جہنم کیا ہے۔ غزوہ بدر سے پہلے غزوہ ہوا غزوہ ذی العشیرہ جس کو کہا جاتا ہے، یہ بھی سن 2 ہجری میں ہوا، جس میں 200 کے قریب صحابہ کرام
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے. اس میں بھی حضرت عمار بن یاسر شریک تھے, اور اس میں تاریخ تبری کے لفظ یہ ہیں کہ آپ فخر سے یہ بیان کیا کرتے تھے کہ غزوہ ذی العشیرہ میں کئی مرتبہ آپ نے یہ بات بیان کی کہ میں اور علی المرتضیٰ وہاں دونوں اکٹھے تھے, اور ہم دونوں ایک دوسرے کے رفیق تھے. اسی طرح 5 ہجری کے اندر غزوہ ذات الرقاع پیش آیا, اور اس کو غزوہ ذات الرقاع اس لیے کہتے ہیں کہ صورتحال یہ تھی کہ سواریوں کی قلت تھی, چل چل کے صحابہ کے پاؤں کے ناخن اکھڑ گئے تھے, اور جو پاؤں تھے وہ زخمی ہو چکے تھے, اور کپڑوں کے چیتھڑے انہوں نے پاؤں پر باندھے ہوئے تھے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں بھی شریک تھے, بلکہ یہاں ایک اہم واقعہ بھی آپ کے ساتھ پیش آیا. وہ یہ تھا کہ رات کے وقت پہرہ دینے کے لیے نبی علیہ السلام نے 2 صحابہ کو حکم دیا تھا کہ تم 2 پہرہ دو گے. وہ حضرت عباد بن بشر تھے اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, جنہوں نے رات کے وقت پہرہ دیا. پھر مسئلہ ہے تبوک کا. غزوہ تبوک کے اندر بھی آپ شریک ہوئے, اور جو آپ کی وہاں شرکت ہے اس حوالے سے سیرت نگاروں نے جو لفظ لکھے ہیں وہ بڑے خوبصورت لفظ ہیں. فرمایا ہونا کا سیکن للنبی صلی اللہ علیہ وسلم, تبوک میں یہ حضور کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے, جہاں سرکار ہوتے یہاں یہ موجود ہوتے. لا یفارقہ ینتظر منہ امرا لیبادر الی تنفیذہ, یہ حضور سے جدا نہیں ہوئے اور کوشش میں ہوتے تھے کہ حضور کو حکم فرمائیں اور میں فوراً اس کی تعمیل کروں, اور زبان رسول سے کوئی حکم نکلے اور فوراً میں اس کی تعمیل کروں, سرکار کے ساتھ ساتھ تبوک میں رہے. اسی طرح غزوات کے اندر سریہ عبداللہ ابن جہش جو بھیجا گیا تھا 2 ہجری کے اندر, وہ سب سے پہلے سب سے پہلا, اور اس کی اہمیت یہ تھی کہ پہلا مال غنیمت جو مسلمانوں کو حاصل ہوا ہے وہ اسی سریہ سے حاصل ہوا طائف کی جانب جو, جی بالکل, اور اس میں خط نبی علیہ السلام نے دیا تھا کہ 2 دن بعد اس وہ سفر جاری رہا. وہاں حضرت عبداللہ ابن جہش نے ایک لفظ فرمایا تھا, فرمایا اب آگے وہ چلے گا, خط کھولنے کے بعد فرمایا آگے وہ چلے جس کو شہادت پیاری ہے. حضرت عمار بن یاسر بھی ساتھ چلے, صحابہ ساتھ چلے, حضرت عمار بن یاسر اس میں شریک تھے. پھر جنگ یمامہ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لڑی گئی, عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے لڑی گئی, اس میں آپ شریک تھے. اور ایک چوٹی پر چڑھ کر جب پیش قدمی نہیں ہو رہی تھی تو آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ آگے بڑھو مسلمانوں, جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے. یہ موتا کا موقع تھا, جنگ موتا کا. جی, آپ کا کان کٹ گیا تھا اور وہ کان زمین کے اوپر پھڑک رہا تھا, اور آپ ساری زندگی فخر سے بتایا کرتے تھے میرا یہ وہ کان ہے جو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کہا. اور علمی مقام کی آپ کی بات ہو تو اتنا بڑا طویل وقت جس نے چشمہ نبوت سے سیراب ہوا ہو اور فیض حاصل کیا ہو, کیا علمی مقام ہوگا ان کا. بھئی مدینۃ العلم اور باب مدینۃ العلم دونوں ہی کا فیضان آپ کو ملا ہوا تھا. احادیث آپ سے روایت ہیں. اور ایک ضروری بات جو آج دور حاضر کے حوالے سے کہ ہم جو ہے علماء کا وقت غیر ضروری مسائل کے اندر خرچ کرتے ہیں, بلکہ وہ مسائل نہیں ہوتے, وہ پہلیاں ہوتی ہیں جو پوچھی جاتی ہیں. آپ سے ایک شخص نے ایسا ہی ایک مسئلہ پوچھا, آپ نے فرمایا کبھی یہ مسئلہ رونما ہوا ہے؟ اس نے کہا ایسا کبھی نہیں ہوا. فرمایا جب ہوگا تو دیکھ بات کرنا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اچھا آپ ایک اور چیز دیکھیں بڑی خاص, یہ جو اس وقت غزوات میں شرکت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, آپ شروع سے لے کے یعنی آپ غزوہ بدر سے لے کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے تک کسی بھی غزوہ کے اندر کوئی آئیڈیل سچویشن کبھی مسلمانوں کی نہیں رہی, نہ اسلحے کے اعتبار سے, نہ طاقت کے اعتبار سے, نہ افرادی قوت کے اعتبار سے. ہمیشہ کفار کے پاس اسلحہ زیادہ ہوتا تھا, عددی طاقت زیادہ ہوتی تھی. لیکن چونکہ 6 ستمبر کا موقع ہے تو میں چاہتا ہوں ذرا سے اس پہ آپ کامنٹ ضرور کیجئے کہ ہمیشہ اسباب کو اختیار ضرور کیا, یہ بھی ایک بات ہے, لیکن نگاہ ہمیشہ مسبب پر رہی. آج میرا خیال ہے یہ بہت ریلیونٹ بات ہے کہ ہمیں اسباب کو کتنا اختیار کرنا ہے, کتنا تکیہ کرنا ہے, اور کتنا تکیہ ہمیں مسبب پہ کرنا ہے, یہ ذرا سمجھانے کی ضرورت ہے. جنید بھائی دیکھیے کہ تاریخ اسلام کا پہلا مارکہ ہے غزوہ بدر, اور وہاں صحابہ کرام کے ہاتھوں میں کیا ہے, تلواریں تو چند تھی اور نیزے تو چند تھے. انہوں نے تو درختوں کی ٹہنیاں توڑی تھی اور ٹہنیاں توڑ کر وہ چلے تھے, اور وہ اسی بات کا اعلان کر رہے تھے کہ مسلمان قیامت تک نہ اسلحے پر اور نہ افرادی قوت پر انحصار کرتے ہیں, ان کا بھروسہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات پہ ہوتا ہے, اسی لیے کامیابی ان کے قدم چومتی ہے. آخر میں مفتی صاحب جو آپ یہ دیکھیے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری حیات طیبہ یعنی اسلام قبول کرنے سے لے کے شہادت تک, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں اور خلفۂ راشدین کے ادوار میں آپ نے جس تندہی کے ساتھ دین اسلام کا دفاع کیا ہے, چاہے وہ غزوات میں شرکت ہو, چاہے وہ سرایوں جنگوں میں شرکت ہو, پھر ایون آپ کو جو امیری ملی, آپ نے امارت جب اختیار کی ہے تو اس میں بھی آپ فقیری میں رہے مکمل طور پہ, گورنری کے باوجود فقیری میں رہے. بتائیے ذرا. جنید بھائی جنگوں کا حال تو قبلہ علامہ صاحب نے بیان کر دیا. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے مشیر بھی رہے,
ان کی مشوروں کی مجلس میں بھی ان کا بڑا اہم کردار ہوتا تھا کہ جنگوں میں جانا تو بعد میں ہے، پہلے اس کا مشورہ ہے، اس میں بھی بڑی ان کی بنیادی حیثیت تھی۔ بالکل ٹھیک۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کو گورنر مقرر کیا تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ عمار بن یاسر کو ہم نے امیر بنایا ہے، عبداللہ ابن مسعود کو ہم نے مقرر کیا ہے معلم۔ اور جب حضرت عمار بن یاسر وہاں گورنر بن کے چلے گئے تو آپ شاپنگ خود کرتے تھے اور خرید و فروخت خود کرتے تھے اور اس کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے لاتے تھے۔ اس سے سب سے اہم شے یہ پتہ چلتی ہے کہ حاکم اپنی ذاتی ضرورت کے لیے ملکی وسائل کو استعمال نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں ہے کہ ناشتہ منگوانے کے لیے ہیلی کاپٹر کا استعمال کیا جائے اور ملک کی وسائل کو ضائع کیا جائے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے معاملات میں بڑی بے رغبتی رکھتے تھے، بڑا آپ کا رہن سہن سادہ سا تھا۔ اس میں سب سے اہم بات، ایک بندے نے فخریہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا مکان دکھایا کہ دیکھیں میں نے کتنا خوبصورت بنایا۔ آپ اس کا مکان دیکھنے کے بعد کہنے لگے خوبصورت بڑا ہے، عالی شان بڑا ہے، لیکن کبھی تو نے یہ خیال کیا کہ تجھے موت بھی آ جانی؟ کتنی ضرورت تھی تجھے؟ جتنی ضرورت تھی اتنا تو مکان بناتا۔ ایک دیہاتی حضرت عمار بن یاسر سے کہنے لگا میں اتنا قوت والا صحت مند ہوں کہ میں آج تک کبھی بیمار ہی نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا اٹھ جا یہاں سے، تو ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن جب بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بیماری کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر حضرت عمار بن یاسر نے گورنری میں اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں جو سب سے اہم کام کیا وہ میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں، اس کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے۔ آپ مسجدیں بنانے کے قائل تھے، مسجدیں گراتے نہیں تھے۔ کوئی روڈ کے درمیان میں مسجد آ گئی تو مسجد گرا دی، روڈ خراب نہیں کیا، آپ مسجدیں بناتے تھے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے مسجد قباء کے اندر تعمیری کام کیا تو آپ یہ کہہ رہے تھے ہم مسلمان ہیں، ہم مسجدیں بنانے والے ہیں۔ یہ تاریخی جملہ ہے حضرت عمار بن یاسر کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ مومن مسجد بناتا ہے، مسجد گراتا نہیں ہے۔ جس نے مسجدیں گرائی اس کا ایمان سے کوئی آپ یہ دیکھیں نا کہ جب آپ امیر تھے کوفے کے تو وہ جو بازار میں آپ نکلے وہ ذرا واقعہ بتائیے نا کہ کیا درویشانہ واقعہ ہے وہ کہ وہ ایک درہم کے بدلے جو ہے بوری اٹھایا۔ حضرت عمار بن یاسر جب سامان لینے کے لیے گئے تو 1 درہم کا سامان خرید کر کندھے پہ اٹھایا۔ اور گورنر ہے اس جی گورنر ہے، کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کوئی افراد نہیں ہے، کوئی آگے پیچھے گاڑیاں نہیں ہیں، سرخ اونٹ نہیں کھڑے، خود ہی اٹھا کے لا رہے ہیں۔ یہ دراصل تاریخ دہرا رہے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہ جو مرکز میں بیٹھے ہوئے وہ بھی سامان خود اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، اور بتایا کہ اپنے بوجھ کو دوسرے اوپر نہیں ڈالنا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب نے اسلم سے کہا کہ آج تو میرا بوجھ تم اٹھا لو گے تو قیامت والے دن کون اٹھائے؟ وہ جو عورت کو راشن دینے کے لیے جا رہے بالکل اسی کو کہا۔ لہٰذا یہ بات بڑی غور طلب ہے کہ ان صحابہ کے سیرت و کردار کو بتانا چاہیے۔ ایک آخری بات میں اس میں عرض کرنا چاہوں گا، بتائیے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس لڑائی میں شہید ہوئے اس میں آپ کو دودھ پیش کیا گیا، تو آپ نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ حضور کی خبر غیبی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا عمار آپ کی آخری خوراک دودھ ہوگی، اس کے بعد آپ کو شہادت ہوگی، تو فرمایا اب میں خوش ہوں کہ میں اپنے اصحاب سے ملنے والا ہوں۔ اللہ اکبر، بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز محشر ہم تمام لوگوں کو دیکھنے سننے والوں کو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا صدقہ عطا فرمائیں۔ ناظرین کرام، آج 6 ستمبر 6 ستمبر وہ تھا جو سن 1965 میں آیا تھا۔ آج میں بہت معذرت کے ساتھ بات کی ابتدا کرنا چاہتا ہوں اور تھوڑا سا میں دل کے پھپولے پھوڑنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں یہ جو زبانیں پاکستان کے حوالے سے دراز ہو جاتی ہیں یا پاکستان کی فوج کے حوالے سے دراز ہو جاتی ہیں، سن 1965 کی جنگ ذہن میں رکھیے گا، کوئی عام جنگ نہیں تھی صاحب۔ ایک طرف اسلام تھا، ذہن میں رہے، اور دوسری طرف کفر تھا۔ ایک طرف پاکستان تھا اور دوسری طرف ہندوستان تھا۔ ایک طرف طاقت تھی اور دوسری طرف ایمان کی شدت تھی، عشق کی حدت تھی، اور اللہ پر توکل تھا۔ اللہ پر بھروسہ بھی ایسا صاحب کہ آج بھی تاریخ گواہ ہے اور فضا گواہ ہے کہ ہندوستان کے حملے کے وقت پاکستان یعنی پاکستانیوں کے لیے یہ باقاعدہ اعلان کیا گیا تھا کہ جہاں کہیں بھی آپ کو محفوظ مقام ملے وہاں پر جا کر آپ چھپ جائیں، کیونکہ ہندوستان ہم پر حملہ کر چکا ہے۔ لیکن سلام ہے پاکستانیوں کے جذبوں کو کہ ہندوستان کے جہازوں کو وہ تنہا بغیر کسی اسلحے کے چھتوں پر چڑھ کر مکے دکھاتے تھے، اور اس وقت نعرہ تکبیر کی صداؤں کو بلند کرتے تھے۔ اس وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداؤں کو بلند کرتے تھے۔ یعنی فضا میں کئی عالم ہمارے پاس موجود تھے، اور زمین پر کئی ایک راجہ عزیز
بھٹی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زمین پر فدا ہونے کو تیار تھے. کہیں دوارکا کے مارکے میں ہماری آبدوز غازی نے سرسوتی کو مکمل طور پہ پلپلا کر کے رکھ دیا تھا, تو کہیں سرحدوں پر فوجی اپنے سینے ڈھال بنائے کھڑے تھے کہ کسی پاکستانی کے اوپر ہم آنچ نہیں آنے دیں گے, پاکستان کے ذرے پر بھی آنچ نہیں آنے دیں گے. یعنی پوری قوم کا جو جذبہ تھا ناظرین, وہ عجیب دید نہیں تھا صاحب کہ اسلحہ ختم ہو گیا تھا, ایمونیشن ختم ہو گیا تھا, لیکن یہ صرف پاکستانی فوج ہے, یہ صرف پاکستانی فوج ہے جو اپنی دھرتی ماں کی حفاظت کے لیے اپنے جسم پر بم باندھ کر ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے کہ اپنے آپ کو قربان کر دیں گے, لیکن پاکستان پر کسی طور سے آنچ نہیں آنے دیں گے. میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں ان تمام ماؤں کو کہ جو پاکستان کے لیے اپنے بیٹوں کو قربان کرتی ہیں اور آج بھی قربان کر رہی ہیں, اس سیلاب کے موقع پہ بھی قربان کر رہی ہیں. میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں ان تمام بہنوں کو کہ جنہوں نے اپنے بھائیوں کو اس دھرتی ماں کے اوپر قربان کیا ہے. میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں ان سہاگنوں کو کہ جنہوں نے اپنے سہاگ کو اس دھرتی ماں کے اوپر نچھاور کیا ہے. میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں ان تمام والدین کو جنہوں نے اپنے بچوں کو اس ماں کے اوپر قربان کیا ہے, اور سلام ہے ان بھائیوں کو کہ جنہوں نے اپنے بھائیوں کو اس دھرتی ماں کے اوپر نچھاور کر کے اپنے سر فخر سے بلند کر کے یہ کہا ہے کہ شہادت ہی بنیادی طور پر ہماری منزل ہے. ناظرین کرام, ممتاز دانشور, افسانہ نگار اور ایک سچے محب وطن پاکستانی مفتی ممتاز مفتی صاحب لکھتے ہیں اور بڑی کمال بات لکھتے ہیں پاکستان کے بارے میں. یعنی یہ جو 1965 کی جنگ تھی, یہ بنیادی طور پہ دنیاوی جنگ نہیں تھی, یہ ایک روحانی جنگ تھی جس کے اندر پاکستانیوں کے جذبوں کا جو ایندھن تھا وہ بھڑک کر رہ گیا تھا. یعنی عالم یہ تھا, وہ لکھتے ہیں کہ 6 ستمبر کی رات کو سارے لاہور کو جگا دیا گیا تھا, اعلان کر دیا گیا تھا کہ انٹیلیجنس کی رپورٹ ہے کہ کل صبح بھارت جو ہم پہ حملہ کرے گا, لیکن اس کے باوجود بتیاں بجھانے کے باوجود, یعنی بتیاں نہ بجھا کر انہوں نے بتیاں کھول کر یہ اعلان کیا تھا کہ آؤ ہم تمہارے تمام تر ستم کو سہنے کو تیار ہیں اور تمہیں جواب دینے کو تیار ہیں. یاد رکھیے گا, رہتی دنیا تک چونڈا کا میدان یہ پکارا رہے گا کہ جو چائے پینے کے لیے آنا چاہتے تھے لاہور جیم خانہ کے اندر, ہم نے ان کے ٹینکوں کے شمشان گھاٹ چونڈا کے میدان کے اندر بنا دیے تھے. ایک بار پھر قوم بننے کی ضرورت ہے اور اپنی تفریق کو مٹا کر اسی 1965 کی جنگ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. آئیے جی, آپ کو لیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب. نیک کام میں یقینی کامیابی کے حوالے سے آپ کو بتلاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی نیک کام کو کرنا چاہتا ہے, ارادہ رکھتا ہے, تو 313 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے اور 24 بار پہلا کلمہ پڑھ کر اس کام کا آغاز کریں. انشاءاللہ یقینی کامیابی ہوگی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ جس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے تو وہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے, اور وہی شخص کامیاب ہو کامران رہتا ہے. ہمارے ساتھ ملک کے معروف شناخہ, ممتاز شناخہ, بزرگ شناخہ جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب تشریف فرمائیں. آپ کو خوش آمدید, السلام علیکم. آخر میں انشاءاللہ منقبت کا نذرانہ آپ سے پیش کروائیں گے. روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ٹویٹر پہ میں ضرور فالو کیجیے گا, فیس بک پیج کو لائک کیجیے گا, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا. آپ وہاں موجود ہیں, ہم یہاں موجود ہیں, مل کے نعرہ لگائیں گے, لیکن اس سے پہلے ذرا روح سے تجدید عہد وفا کرتے ہیں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو, آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا بتاؤں مرتبہ میں حضرت عمار کا کھل گیا تھا جس پہ نکتہ عشق کے اسرار کا. کیا بتاؤں مرتبہ مشرکوں نے جس کے تھے ماں باپ کر ڈالے شہید. مشرکوں نے جس کے تھے ماں باپ کر ڈالے شہید.
ادا جس نے کیا آقا سے سچے پیار کا حق ادا جس نے کیا آقا سے سچے پیار کا تھا رگو جس کی نور ایمان کا رکشا موترف عالم ہے اس کے جذبہ بیدار کا کیا بتاؤں مرتبہ حق و باطل میں ہوئی تفریق جس کی ذات سے حق و باطل میں ہوئی تفریق جس کی ذات سے وہ جو ساجد تھا فدائی حیدر کرار کا وہ جو ساجد تھا فدائی حیدر کرار کا کیا بتاؤں مرتبہ میں حضرت عمار